جس نے نادے حسین دے نانے لئی میں تے تسی بیٹھے ہاں اس حسین دے نانے دا ذکر ہو رہا ہے چاہیے دا نا کہ یار اسی درود پاک سے پڑھئے نا ذرا اچھی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام اے ساڈا عقیدہ ہے جیڑا سننی ہے اس درود نال پہچانیا جاندا ہے اس لیے اچھی آواز نہ پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین والا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھ کے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا اب میں دعا کرنے لگا ہوں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی رحم کرنا تیرا کمال ہے اس گناہگار امت کو بخشنا تیری شان ہے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے رب کریم عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
میری زبان پر حق جاری فرمائے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے الحمدللہ بندہ نصیب آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ نیکوکار میرے سامنے حاضر ہے۔ یہ محفل کریم جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے اور ان کا ذکر کرنے کے لیے یہ محفل پاک منعقد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اس محفل میں آنے والے، بیان کو سننے والے، جناب حضرت امام حسین کا ذکر سننے والے، اور بالخصوص جنہوں نے یہ اہتمام کیا چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اللہ ان کا یہ اہتمام کرنا اللہ اپنی عظیم بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یقیناً تسی میرے تو واقب ہونے ہو، میں تو انہوں ویکھیا ہے، شاید تسی میں نو بھی ویکھیا ہونا ہے، تے نوا بندہ تے آ کے تواڈے سامنے بیٹھا نہیں کہ جیڑا تسی میرے منہ وال تکی جاؤ تے منہ چ پڑھو کچھ بھی نہ۔ ایک ہمیشہ زندگی میں بات یاد رکھنا، میرا امام مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ماشاءاللہ میرے پاس حفظ کی کلاس ہے، بچے حفظ کرتے ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، میں بات بڑی گہری کرنے لگا ہوں، میرے سے رسیدہ عمر بھی لوگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ میں ایک گل بڑی پتے دی کر لگا، چھوٹے تو لے کے بڑے تک اس چیز نو سمجھ آئے گی۔ اس دنیا دے اندر جیڑا سارے نالوں پیڑا بندہ ہے نا، جیڑا عوام نو، جیڑا بندیاں نو، جیڑا بچیاں نو سارے نالوں پیڑا بندہ لگدا ہے نا، او بندہ وے جیڑا کسے نو اچھی گل آندا ہے، او سارے نالوں پیڑا ہے۔ اس دور دے اندر جیڑا ٹائم چلدا پیا ہے، اگر والدین کسی بچے کو اپنی تربیت کے ناتے بولیں گے پتر انج نہیں انج کرنا ہے، پتر کو آکے گا با تینوں کی پتہ ہوئے میں زندگی گزارنا ہے یا تو زندگی گزارنا ہے، پیو آکے گا پتر نہیں میں زندگی گزاری ہے، میں نو پتہ ہے دنیا کنج دیئے، تو پتر کو آندہ ہے کہ ابا میں بار پھردہ ٹورنا تو وڈیرہ ہو گیا تو کار بہنا ہے، وہ تو اڈا ویلا اور سی ہوندہ ویلا اور ہے۔ یعنی باپ ایک اچھی بات کہہ رہا ہے تو وہ برا ہے، اگر یہی اچھی بات سکول کا ٹیچر کہہ رہا ہے تو وہ بھی برا ہے، مدرسے کا استاد کہہ رہا ہے تو وہ بھی برا ہے۔ کیا ہے کہ اس میرے معاشرے کی حقیقت، اس میرے معاشرے کا حسن، اس کو حسن بولا جائے گا، میرے معاشرے کی حقیقت، میرے معاشرے کا حسن یہ ہے کہ جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے وہ بندے اس قرآن کو اگنور کر کے اپنی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس بندے کے سامنے میرے معاشرے کا حسن، میرے معاشرے کی قدر اس قدر بڑی کہ جس کے سامنے اچھا ذکر کیا جائے، وہ بندے اپنے زندگی کے معاملات کو اس طرح گزاریں گے کہ جس طرح ان کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا۔ میرے معاشرے نے اپنے حسن کے اندر اتنی ترقی کی، اتنا اضافہ کیا کہ جب بھی ان کے سامنے کسی اچھی محفل کے لیے ٹائم یا وقت کو نکالا جائے گا تو ان سے وقت نہیں نکلے گا۔ یہ 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں پیچھے جی بچیاں نو پوچھنا ہاں پہ پترو فلم کنے گھنٹے دی ہوندی ہے نا، قاری صاحب تقریباً کو 2-3 گھنٹے دی ہوندی ہے، او بندے ویندے فلم اک دے نہیں 2 گھنٹے۔ اگر حضور کا ذکر کرنا شروع ہو جائیں، وہ سننا پڑ جائے تو بندے 10 منٹ سے اک جان دے۔ یہ میں آپ کو اپنی عوام کی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہمارے اندر کمزوری ہے، اور یہ کس لیے کمزوری ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ شاید آپ کو میری باتیں کڑوی لگیں گی،
میں اپنے موضوع کی طرف بھی آؤں گا، مگر میں آپ کی تھوڑی سی آپ کے ناطے اپنی بھی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ یار اہل سنت اہل جنت تو ہے ہی ہے، ساڑھے کام بھی اہل جنت والے ہونے چاہیے۔ خدا دی قسمیں غیرہ نو پتہ لگ جائے نا کہ ساڑھی محفلان دے اس طرح دے طریقے کار ہوندے نے، وہ ساڑھے تک کدی بھی مطمئن نہیں ہونے۔ محفل کے اندر بندے کے کردار کے اندر ایک حسن ہونا چاہیے، جو مسلمان ہے اس کے کردار کے اندر اس قدر حسن ہونا چاہیے کہ کوئی غیر دیکھے نا اس کے دل سے یہ آواز آئے کہ یار کوئی اور نہیں لگتا انجیے جنج اپنے نبی دی سنت نو زندہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر اس طرح کی کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارا سٹیٹس، ہمارے زبان کی لینگویج، ہمارے دماغ کا چلنا اس قدر ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ یار اس بندے دی کسی اچھے کار دے تربیت کیتی ہے۔ ادھر سے قرآن پڑھا جاتا ہو اور ادھر سے ہم لاپرواہی کے ساتھ اس چیز کو اگنور کر دیں۔ اگر یہی کام، یہ اسٹیٹ والے بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن پڑھا جاتا ہو تو بندہ غیر مسلم ہوئے تو ساڑھا قرآن چنگے طریقے نہ سنے اور ساڑھے قرآن دی بے ادبی کرے تو ساڑھے بندے پتہ کی آندے نے دی تون لا دے ہوئے، انہوں ساڑھے قرآن سنان دا عدب دا ہی نہیں پتا، یہ جرت کن جو یہ کہ بول گیا ویچ۔ اگر یہی کام ہمارے مسلمان کرتے نظر آئیں تو کہنے والا برا بن جاتا ہے، کہنے والا برا ہوتا ہے۔ اس لیے یار اپنی زندگی کو ذرا سمجھیے، اپنی زندگی کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنے معاملات کو ذرا کلوز کیجیے۔ جتنا آپ دنیا کے اندر چلے جائیں گے سمجھو آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا حسن آپ سے ضائع ہوتا چلا جائے گا، اور جب تک آپ دین کے قریب رہیں گے، دین سے محبت کرتے رہیں گے، دین سے پیار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ جو دین کا حسن ہے وہ آپ پر نظر آئے گا۔ اور بات میری یہاں سے شروع ہوئی کہ برا بندہ جیڑا آج دے دور دے اندر کسی نے چنگی گل کہے وہ برا بندہ ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے بھائی۔ تے کئی بندے تھے آج دے دور دے اندر اپنی عزت بچان واسطے کسی نے کوئی چنگی گل آندے کوئی نہیں، وہ آندے نے کہا کہ گلے ہی سننی ہے تے بندہ چوپ ہی کر رہے تھے، وہی بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہ یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے بچے ہماری کرتوت دیکھیں گے وہ اسی نقش قدم پر چلیں گے، ان کا طریقہ کار اسی طریقے سے ہوگا جس طرح ہم چل رہے ہیں، جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے۔ اتنا خوبصورت مجھے اور آپ کو دین دیا گیا، اتنی قربانیوں کے ساتھ میرے اور آپ تک اس دین کو پہنچایا گیا۔ میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا، میں اپنی گفتگو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہا ہے کہ واقعہ کربلا اگر کوئی مسلمان اس کو حقیقی معنوں کے اندر سمجھ جائے، بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، کہ واقعہ کربلا اگر مسلمان اس کو سمجھ جائے کہ واقعہ کربلا کیا ہے اور واقعہ کربلا کے اندر کیا ہوا تھا، کہا وہ بندہ پوری زندگی ہنسنا چھوڑ دے۔
کہ واقعہ کربلا کے اندر جس امام نے اپنا سارا گھر لٹایا اور اپنے آپ کو اس دین کے لیے قربان کر کے بتایا کہ میں اس دین کو بچا کر تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اس دین کا خیال کرنا۔ میری امام نے ہر چیز کو قربان کر کے اس دین کو حفاظت کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا، اور اس ایسے ہتھیلیوں کے اندر اس دین کو میرے تک اور آپ تک پہنچا کر ہمیں یہ تحفہ دیا۔ کہا کہ بندہ اس واقعے کو سمجھ جائے نا، وہ بندہ پوری زندگی ہنسے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس بات کے اندر گہرائی کتنی ہے۔ یہ اتنا بڑا مارکا ہوا 10 محرم الحرام کو، اور سنی اس دین سے لاپرواہ ہو جائے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آئے دن کوئی نہ کوئی بول کر چلا جائے، میرے سنی سے کوئی جواب نہ دے پائے، مجھے یہ بتائے کہ اس کو سنی کیسے کہا جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ میں صرف آپ کی توجہ یہ چاہ رہا ہوں۔ آپ سارے میرے پاس میرے سامنے بیٹھے ہیں، موجود ہیں۔ ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، ناراض نہیں آپ نے ہونا۔ اب سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، جڑے تھے بیٹھے نے وہ سارے مسلمان نے۔ میرے تک تے آخر لے تک، چھوٹے بچے تو لے کے تے بڑے پیو تک، ہر بندہ اے غور کرے جڑے میں سوال تو اڈنل کر لگا۔ کوئی غیر مسلم ہمارے پاس بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، وہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ علم دین اسٹیٹ کی رونق ہے۔ اب وہ سوال کیا کر رہا ہے؟ یہ بات شاید میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کی ہے۔ وہ بندہ اندھا ہے کہ تسی مسلمان ہو، بندہ اندھا میں مسلمان ہاں، الحمدللہ تینوں کو شک ہے میں مسلمان ہوں، تو گل کر، گل کیڑی کرنا چاہنا ہے؟ وہ اندھا کہ یار میں نہ مسلمان ہونا چاہنا، تو میں نے کلمہ پڑھا، میں تو اڑے دین دی طرف آنا چاہنا، مگر میری ایک شرط ہے۔ بندہ پوچھے گا کہ کون سی شرط ہے؟ وہ کہے گا تو مسلمان ہے، کہ بندہ کہے گا میں مسلمان ہاں۔ نماز پڑھنا، بندہ کہے گا پڑھنا۔ اب وہ سوال یہ کر رہا ہے، شرط یہ رکھنا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری ہو جائے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہاں پر والدین بیٹھے ہیں تو والدین کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر نوجوان بیٹھے ہیں تو نوجوانوں کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر میری مائیں بہنیں گڑوں کے اندر سن رہی ہیں تو ان کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ بندہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، تو مسلمان ہے، تو نماز پڑھتا ہے؟ بندہ کہتا ہے الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر وہ بندہ کہہ رہا ہے میری شرط یہ ہے جیڑا تو نماز دے ویچ کچھ پڑھنا ہے نا، تو نماز ویچ پڑھنا ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے او دا نہ مینوں ترجمہ سنا دے تے میں مسلمان ہو جاؤں۔ کیا سنا دے جی؟ ذرا اچھی بولو نا، نماز کا ترجمہ سنا دے۔ اب میرے مسلمان پرانے پتہ کیا کہ یار ساڑھے مولوی کو چلا ہو تینوں سنائے گا، میں کیوں سناواں؟ میں کیڑا مولوی ہاں تو میں کیڑا حافظ ہاں؟ میں کون سا حافظ ہوں بھائی؟ میں کون سا مولوی ہوں جو تو ترجمہ سننا ہے تو ساڑھے مولوی کو چل؟ یار مسلمان کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ جب 5 وقت کا بلاوا ہوئے، جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جس رب سے باتیں کرنی ہیں، اس باتوں کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ صرف میں آپ کو ٹارچر نہیں کر رہا، صرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اور آپ کے بچوں کی تربیت چاہ رہا ہوں کہ میری اور آپ کی
اپنے بچوں پر کتنی تربیت ہے، میں اور آپ اپنے دین سے کتنا مسلک ہے، میں اور آپ اپنے دین سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں اور آپ اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ ان باتوں سے پتہ چلے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر یہ ہم سیکھیں گے تو 6 کلمے پہلے کلمے تو علاوہ دوجے کلمے تو علاوہ تیجے کلمے دا سانو ترجمہ نہیں آندا، چھٹے کلمے کا سن لیا جائے تو وہ ترجمہ نہیں آئے گا، کسی سے 6 کلمے سن لیا جائے میرے خیال سے پاویں کو 2 آنتے تیجا نہ آوے۔ یہ حقیقت ہے میرے معاشرے کی۔ تو جی تو ماں پہ ہو کے بولنا پوے تو زبان ایڈی لمبی نکل دی ہے تو بندے نو پھڑن نہیں ہوندی۔ ابا تینوں کی پتہ ہے، سارا کچھ تے مینوں پتہ ہے، تے ابا جے غلطی نال فجر ٹائم ٹھا ہی دوے نا تے باندہ تینوں میں پتر آندہ ابا لگتا تینوں کو سکون نہیں ہے، سون دے مینوں چپ کر کے رات دا تھکیا ٹوٹیا کام تو آیا تو تینوں فجر ٹائم میں سکون نہیں۔ صرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دین سے یار کتنا دور ہیں۔ یہ محفلیں، یہ حضرت امام حسین کا ذکر کرنا، میں جناب حضرت امام حسین کی طرف لے کر آتا ہوں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے آستہ آستہ لگا ہوں تاکہ چلو وہ ٹائم ہی نکلتا جاوے تو تہاڈے دماغ دے وچ کوئی گل بھی وے یار۔ ہم جناب حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں، آپ کی تربیت پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ میرے امام نے یہ درس نہیں دیا تھا، ہم فخر کے ساتھ 10 محرم الحرام کو آندے ہیں، لو جی کربلا دا میدان سی تے میرے امام نے اوتھے بھی نماز نہیں چھٹی، اوتھے بھی نماز نہیں چھٹی تے ایتھے ساڑی پوریاں نہیں ہوندیاں، انہوں نے چھٹیاں کو نہیں تے اسی پڑھنیاں کوئی نہیں۔ ہماری مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں بھائی، 3 4 5 7 نمازی ہوتے ہیں، ساڑھے بڑے وڈیرے کلب دے رہندے نہیں یار آجو نماز کی طرف، آجو نماز کی طرف، آئیو نماز پڑھ لیے، آئیو نماز پڑھ لیے۔ ماں کا ہر کلب دی رہندی ہے، ماں کہتی رہتی ہے پتر نماز پڑھے، پتر نماز پڑھے، پر مگر پتر کتے پڑھے؟ یہ ہے ہماری دین سے دوری، یہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ دوسرے لوگ جب یہ ہمارا نظریہ دیکھیں گے وہ کیسے ہم سے یار مطمئن ہوں گے، وہ کیسے ہماری توجہ کو حاصل کریں گے، کیسے وہ ہمیں دیکھیں گے؟ ہمارے سامنے علی علی ہوتا رہے، حسین حسین ہوتا رہے تے نعرے بھی بجدے رہن گے، بندہ اٹھ اٹھ کے نعرے مارے گا، جسم ایسے جوش اور گردش کے اندر آئے گا کہ لوگ اس بندے تو علاوہ کو وڈا عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ تو جب کوئی اسی دین پر جب حضرت امام حسین نے پہرا دیا اور جب جناب حضرت امام حسین کے نانے کا ذکر آئے اور سنی پھر ہو تو پیچھے ہٹ جب یار مزیداری علی گل نہیں، اس میں مزیداری نہیں رہتی۔ ہمیں نمازوں کی پابندی، نمازوں سے پیار، اپنے دین سے محبت، اور خاص طور پر جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں اپنے مسلک سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ محبت اپنے مسلک کی ہمارے اندر اس قدر ہونی چاہیے کہ اگر دوسرا غیر بننا ساڑھے مسلک تے انگل نہ چکے، بات نہ کر سکے کہ تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر وہ کمی ہے، یہ موقع کسی غیر کو نہ ملے۔ جب یہ موقع کسی غیر کو نہیں ملے گا نا تو ہمارا جو مسلک ہے اس کے اندر حسن پیدا ہوگا، اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اس کے اندر جرت پیدا ہوگی۔ جب ہمارے مسلک کے اندر جرت پیدا ہو جائے گی تو پھر ساڑھے مسلک نو کوئی چکان نہیں لگا، پھر قابض نہیں ہونے لگا کوئی، اپنے مسلک پر پکا پہرا دے۔ ہمارے نوجوان آج کے دور کے اندر کوئی رفع یدین کی طرف چل پڑا، کو پوچھنے والا نہیں، کو بتانے والا نہیں،
یوٹیوب سے کسی مولوی کو سنا اور رفع یدین کرنا شروع کر دیا، اور کسی مولوی کو سنا تو اس نے کہا کہ لو جی 10 مرم نو سبیل نہیں لانی چاہی دی تے وہ تے کربلا چے پانی تو ترس دے رہے نے تے تسی ایتھے لوکاں نو پانی پیاندے پھر دیو، ساڑھے عوام اس طرف چل پڑی کہ انج تے ہونا نہیں چاہی دا۔ یہ ساری ایک فضول باتیں ہیں۔ جب آپ اپنے مسلک سے پکا رہیں گے اور جڑا رہیں گے اور پھر اپنے عالم دین کے پاس وقتاً فوقتاً بیٹھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے پھر مسلک کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہو جا کر محبت آئے گی، آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگا۔ یہی ہمارا مسلک دن با دن پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ لو جی کو بندہ آ گیا ساڑھی مسجد کے اندر بغیر صلاۃ و اذان پڑھی تے ساڑھے بندے آکھن گے پھر کی ہو گیا، صلاۃ و بغیر اذان نہیں ہوندی تے اذان تے ہو ہی جاندی ہے نا، پھر کی ہے جے صلاۃ و بغیر پڑھ لیے۔ رمضان سٹی گواہ ہے 5واں سال لگ گیا ہے، نتھ پا کے رکھیے چھوٹے تو لے کے بڑے تک، آج تک اس بندے نو سپیکر کے کھڑا نہیں ہون دیتا جس زبان تے حضور دا ذکر نہ آوے۔ رمضان سٹی گواہ ہے اس چیز کی کہ اس بندے کو اس بندے نچیز نے سپیکر اور مائک کے آگے کبھی کھڑا ہونے نہیں دیا کہ جس زبان تو حضور دے اتے درود و سلام نہیں پڑھے جاتا۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر بولتا ہوں اس بندے نچیز نے وہابیاں دے کولو بھی وندہ میں اذان پڑھنی ہے، میں کہ جے تو اذان پڑھنی ہے تو صلاۃ بھی پڑھنی ہے، اندہ میں نو آندھی نہیں، میں کہ پہلے بے میں تینوں سکھانا میں تے پھر تو پڑھ تے پھر اذان بھی پڑھی۔ پہلے میں انہوں صلاۃ سکھائیے، درود سکھایا میں نے اس کو، پھر میں انہوں کھڑا کیتا، میں کہ ہوں پڑھ ذرا، تے پھر میں ڈنڈا لائے جو دے سر تے کھلوتا کہ تے ڈنڈی نہ مار جائے، پڑھایا پڑھا کے پھر انہوں آکھا چل پتر ہون اذان دے۔ یہ مسلک سے جب محبت اور لگن پیدا ہوگی نا ہمارے دل کے اندر تو پھر ہمارا مسلک جو ہے وہ عروج کی طرف آئے گا۔ جب یہ ہمارا عقیدہ بن جائے گا کہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو پھر یہ ڈنڈیاں نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر بندہ پڑھے گا، پھر پڑھے گا نہیں، پھر پڑھائے گا بھی۔ اور ساڑھی ماما نے تے یار درود پاک دی لوڑی دے کے سانوں دودھ پلایا تے بڑا کیتا ہے، تو اگر آج ہم اپنے مسلک پر بھی پیرا نہ دے سکیں تو یار ساڑھی کمزوری ہے نا۔ ہمیں اپنے مسلک کی محبت رکھنی چاہیے دل میں، اپنے مسلک کا پیار ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر، لگن ہونی چاہیے مسلک کی۔ جب تک یہ لگن نہیں ہوگی ہماری مسجدیں خالی پڑی رہیں گی، پھر ایک لڑائی جھگڑے رہنے نے، فلانا کی کر گیا، فلانا کی ہو گیا، تے ٹھنگنا کی ہو گیا، وہ گل دی سمجھ ہی نہیں آندی، پھر ہر بندے پھر چودھری ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے مسلک پہ پہرا دینے والے ہو جائیں گے نا، پھر تسی چودھری ہوگے گے نا تو تہاڈی گل منی جائے گی، پھر تسی پاویں کمی بھی ہوگے پھر بھی تہاڈی گل منی جائے گی، کیوں کہ آپ اپنے مسلک سے پکے ہیں۔ اب ذکر امام حسین، یہ تھی میری تربیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ذرا اپنے دین کے قریب آئیں، ذرا کلوز ہوں اپنے دین کے ساتھ، اپنے مسلک کے ساتھ ذرا قریب ہوں، تاکہ پتہ یہ چلے یار ہمارا مسلک کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر کوئی بھی بیٹھ کر کوئی بھی بات کر جاتا ہے، ہمیں اس کے جواب کا علم نہیں ہوتا، ہم جواب نہیں دے پاتے، کیوں کہ ہم کسی کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کے متعلق حدیث پاک سنتے ہیں۔ گل نو تسی پکا کرنا ہے، تو انہوں کو پوچھ لوے تسی دن ہوئے رات ہوئے زان ہوئے صلاۃ ہوئے ختم ہوئے تسی درود پاک دا رٹا لایا ہے کہ تو انہوں پتہ بھی ہے کہ تے لکھیا بھی ہے کہ نہیں، تسی پڑھ دے پھر دے ہو کو تو انہوں پتہ بھی ہے اس دے متعلق۔ جب اتنی بات آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درود پاک کے متعلق کدھر لکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے،
میں نے 3 مرتبہ ایک لفظ کو پڑھا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ 3 مرتبہ میں نے اس بات کو، اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ کیوں پڑھا تھا؟ بندہ اندر لو جی درود نہیں پڑھنا چاہیے تھا، صلاۃ نہیں پڑھنی چاہیے تھی، کتھے لکھیا ہوئے؟ انہوں نے اپنے کولوں ہی بنا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایمان والے نو حکم دیتا ہے، توجہ تسی کرنی ہے، میں گل کی کر لگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں ایمان والے نو حکم دیتا ہے کہ تسی کی کرو، حضور تے درود و سلام پڑھو۔ اب اس جملے کو آپ بھی دعائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں مسلمانوں نے حکم دیتا ہے کی کرو، درود شریف پڑھو، کہ میں بھی یہ حضور تے درود شریف پڑھے ہے۔ کیا کیا میں نے بھی؟ وہ جس ذات تے رب درود پڑھے تے یہ بھی کوئی شک رہ جاندہ ہے کہ یار اس ذات تے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ابھی بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ جب قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں، قرآن اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حضور کے اوپر درود پڑھو، کیونکہ رب نے بھی درود پڑھا، رب کے فرشتوں نے بھی درود پڑھا۔ یہ تھی قرآن کی دلیل، یہ تھا قرآن قطعی سے ثابت کہ حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ اے سنی، تیرا عقیدہ یہ ہے قرآن ہو اور قرآن کے اندر درود کا حکم ہو، جب حکم آ جائے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اذان ہے یا ختم ہے، تیری زبان پر ہر وقت حضور کا صلاۃ و سلام ہونا چاہیے، حضور کا ذکر ہونا چاہیے، حضور پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں تجھے دیکھنا کہ وقت کون سا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کام ہو رہا ہے، تیری زبان سے حضور کے اوپر درود و سلام ہونا چاہیے۔ آئیے جس ہستی کے لیے ہم جہاں پر خصوصی بیٹھے ہیں، ہم ان کے ابا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جس مولا علی کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کو پکڑتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں جس دروازے کو 40 لوگ اٹھا سکے، اس دروازے کو ایک ہاتھ سے علی نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ جس دروازے کو 40 لوگ اٹھا کر سائیڈ پہ کڑے، اس ایک دروازے کو جناب حضرت علی نے اٹھا کر پھینکا تھا۔ آپ کی شان اور قدرت ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی۔ اب ہم ان کی بارگاہ میں چل رہے ہیں، مکہ کی سرزمین ہے، جناب حضرت علی حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضور فرماتے علی آؤ کچھ سیل کر کے آتے ہیں، عقیدہ اہل سنت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب عقیدے کی طرح بات آئی، بات ہماری سٹارٹ ہے، درود کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ پہلے قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ درود پڑھنا چاہیے۔ اب جناب حضرت علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جناب حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے پاس تشریف فرما تھا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں بیٹھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اے علی چلو باہر گھوم کر آتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ چلے چلے۔ اب حضور مکے کے بغادوں کے اندر نکل پڑے، بازار گزرتے گزرتے باہر نکل پڑے۔ صحابہ بھی تشریف فرما ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ اہل سنت کا عقیدہ نہ ہو جو مجرم کی سزا ہو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب حضرت علی فرماتے ہیں آخر کے اندر سبحان اللہ، جناب حضرت علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حضور آگے آگے چل رہے تھے، کچھ صحابہ بھی
حضور کے پیچھے تھے، میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، جو بھی پہاڑ آتا، جو بھی پتھر آتا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ حضور پر درود و سلام پڑھتے. جڈی اونچی میں گل کیتی ہے نا، لگدا تانوں سمجھ نہیں آئی. جناب حضرت علی فرما رہے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. صحابہ تشریف فرما تھے، کہا میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر بولتا ہوں، اگر کوئی پہاڑ آتا، کوئی درخت آتا، کوئی پتھر آتا، جہاں جہاں سے حضور گزرتے تھے وہی عزیز حضور پر درود و سلام پڑھی جا رہی تھی. وہ حضور پر اللہ اکبر جی مرحبا مرحبا یا غوث زندہ باد زندہ باد. اچھا بات یہ کر رہا تھا، جس حسین کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے باپ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے ابا جی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی چیز حضور گزرتے اس چیز سے وہ درود و سلام پڑھتے. اس بات کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اور مسند حدیث سے. تو پھر لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. اب یہ بات آپ کسی کو بتا سکیں گے کہ درود و سلام پڑھنا چاہیے؟ ساڈا عقیدہ ہے درود پاک پڑھ کے پھر کوئی اور گل ہونی چاہیے، پھر کوئی اور بات ہونی چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ درود پاک اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا، اور جو چیز حضور سے محبت کرتی وہی چیز حضور پر درود و سلام پڑھتی. اور یہ واقعہ میرا بڑا مشہور ہے. جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں ہر چیز کو شمار کر سکتا ہوں. المختصر کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو میں شمار نہیں کر سکتا، چاہے دریا کا پانی ہو تو اس کا ایک ایک قطرہ میں شمار کر سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ جب آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، رب عز و جل اس بندے پر اتنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے میں اس کو شمار نہیں کر سکتا. یعنی درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، درود پاک کی اتنی فضیلتیں ہیں. تو یار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر درود و سلام رکھیں، درود و سلام پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، یہ ہماری زبان کا وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہم درود و سلام پڑھیں. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ذرا اونچی آنکھوں ہاں سبحان اللہ، ذرا اونچی آنکھوں ہاں سبحان اللہ، پھر آنکھوں ذرا سبحان اللہ. ہوں تسی آکھو گے میں تو ایک حدیث سنا لگا، شاید پھر تھوڑی زبان تو سبحان اللہ نکل آئے. میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندے اکٹھے ہو کر جمع ہو بیٹھے ہو اور وہ اس مجلس میں بیٹھ کر کو بندہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اور اس سبحان اللہ کا ثواب جو ہے اپنے کسی مرنے والے کو پیش کر دے. جہاں پر دوست بیٹھے ہیں، کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کی بہن کو دنیا سے چلی گئی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. کہا اس سبحان اللہ کا ثواب کو بندہ اپنے مرنے والے کو پیش کر دے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سبحان اللہ کی برکت سے اللہ اس مرنے والے کی قبر کے اندر 1000 انوار کو داخل فرما دے گا، جس کی وجہ سے اس مرنے والے کی قبر روشن ہو جائے گی.
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو جس بندے نے کہا تھا اور مرنے والے کو پیش کی اس کی قبر روشن ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ کہی اس کو کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم فرماتے ہیں جو بندہ محفل کے اندر بیٹھ کر سبحان اللہ کہے وہ مرے گا بعد میں، قبر اس کی پہلے ہی روشن ہو جائے گا۔ مرے گا بعد میں، قبر پہلے روشن ہو جائے گی۔ ہوں آنکھو یار اچھی سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنی چاہیے، سبحان اللہ زبان سے بولتے رہنا چاہیے تاکہ بیان کرنے والے نے بھی پتا ہوئے کوئی بندہ آگے بیٹھا ہے تو سانوں بھی پتا ہوئے ایسے کسی بندے نے سنانا ہے۔ جناب حضرت امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ کی اپنے رب سے کس قدر محبت تھی، کس قدر پیار تھا، کیا محبت تھی۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں ہمیشہ یہ درس دیا، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، مگر اپنے سجدے کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنے سجدے کو قضا نہ کرنا۔ میرے امام کے متعلق لکھا جاتا ہے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس قدر جھکتے، اس قدر سجدہ ریز ہوتے، اپنے رب کو راضی کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ کی نماز کے لیے آپ گھر سے نکلتے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر جھکتے اور زارو قطار اللہ کی بارگاہ میں روتے۔ کہا جاتا کہ یا اللہ بڑا نازک ہوں، عام سے ایک آدمی ہوں، میری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ میرے حسین رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے۔ میرے امام کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ صبح فجر ہونے سے پہلے آپ مکمل قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، مکمل قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس حسین نو سی منن والے جیڑا ایک رات دے اندر ایک قرآن پڑھتا سی، تے یار اسی ایک قرآن تے نہیں پڑھ سکتے، مگر نماز کے بعد ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہیں یار، نہیں پڑھنا آتا۔ اب کہیں کہ قاری صاحب مولوی صاحب سانو قرآن نہیں پڑھنا آتا سی، ہم کیا کریں؟ اب قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، آپ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھیں گے پھر بھی ثواب ہے، یعنی آپ کو دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، پکڑنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ آپ نہ پڑھے نہیں آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن نہ پڑھنا آتا اور وہ بندہ قرآن پڑھے اور اٹک کر پڑھے، اس کی زبان اٹکتی ہو، بندے آندے نے میری زبان صحیح نہیں ہے، مجھے صحیح پڑھنا نہیں آتا، میں کوشش بھی کرتا ہوں پھر بھی نہیں پڑھنا آتا، یہ ان کے لیے حدیث ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن وہ پڑھے، کوشش کرے پھر بھی اٹکے اور اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، فرمایا اللہ جو قرآن صحیح پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو جو اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ اس بندے سے زیادہ اٹکنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحیح پڑھنے والے سے اٹکنے والے کو زیادہ ثواب عطا کیا۔ ایک تو اس کی زبان اٹک رہی ہے اور پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھوں میں۔ ہم اس حسین کو ماننے والے ہیں کہ جو حسین قرآن سے محبت کرتا تھا، نماز سے محبت کرتے تھے۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، ہماری دوستی آج کل بڑی مشہور ہوتی ہے، بڑی مشہور ہماری دوستی ہے کہ ہم بڑے پکے دوست ہیں۔ بات کو ذرا گہرائی سے سنیے گا۔ میرے امام کے پاس میں ایک آپ کا دوست آ گیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا، حال احوال پوچھا تو رونے لگ گیا۔ میری امام حسین پوچھتے ہیں کہ بھائی روتا کیوں، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں 40,000 دینار کا مقروض ہوں، 40,000 دینار کا مقروض ہوں،
آپ جو ہے میری کچھ مدد کر دیں، قرضہ اتار دیں۔ تو میرے امام حسین نے اس کو 40,000 دینار دیے اور دے کر اس کو رخصت کر دیا، اور پھر آپ نے اپنا کمرہ بند کر کے آپ اس قدر روئے۔ موڑ پہ آگئے پیر صاحب جی، تو ذرا تھوڑی جی تو انہوں اس لئے ٹورے ہیں، میں نے تے سون دی تے میری بس ہو گئی۔ تو بات یہ کر رہا تھا، بس آگے نے موڑتے گئے، ایک گل کرنی ہے تو پیر صاحب نے تھے۔ اب ذرا اچھیا کو سبحان اللہ، پیر صاحب آ رہے ہیں، موڑتے آگے نے اچھیا کو سبحان اللہ۔ میرے امام حسین نا کمرہ بند کر کے رونے لگ گئے۔ آپ روتے رہے یہاں تک کہ رات بیت گئی۔ گھر والوں نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو پیسے دے دیے اس لیے رو رہے ہیں، یا آپ کے پاس وہ چل کر آیا تھا، آپ کے پیسے اس کے پاس چلے گئے اس لیے رو رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے اس کو اپنے پیسے دیے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، اور دوستی میری اس کے ساتھ ہے، اس کو میرے پاس چل کر کیوں آنا پڑا، مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ مقروض ہے، مجھے یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ بندہ مقروض ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا تو میں پہلے اس کی مدد کرتا، وہ میرے پاس کیوں چل کر آیا۔ یہ دوستی کی قدر ہے، یہ تربیت ہے۔ تو جدو اسی بھی انہوں نے منن آلے ہیں یار، تو پھر ہماری دوستی، ہماری باتیں، ہمارا لین دین کسی کے ساتھ، کسی کے پیسوں پر حرف کر جانا، کسی کو ادھار لیا ہے تو وہ واپس نہ کرنا، یعنی طرح طرح کے معاملات ہمارے ہیں۔ جب ہم حضرت امام حسین کو ماننے والے ہیں یار، تو سانو شوق ہونا چاہیے کہ انہاں دے نقش قدم تر بھی چلیے۔ یہ اہل سنت کی کمزوری بن گئی کہ ذکر تے اسی سارے دا کرنے مگر مندے اسی کسے کسے دی، ذکر سب کا کرتے ہیں مگر مانتے کسی کسی کی۔ جو سنی ہوتا ہے یار وہ ماننے والا ہوتا ہے، جو سنی ہوتا ہے وہ جب امام کو ماننے والا ہے پھر امام کی باتوں پر عمل کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں۔ واقعہ کربلا میرے اور آپ کے سامنے بڑی لمبی ایک داستان ہے، شاہ صاحب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو سنائیں گے۔ واقعہ کربلا ایک بڑی لمبی داستان ہے، مگر اس کے اندر سے ایک سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ نماز کی پابندی۔ آخر کے اندر میری یہی آپ سے بات ہے کہ نماز کی پابندی میرے اندر آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے یار نماز نہ چھوٹے۔ نماز کے متعلق ہم مسجد کے اندر شوق سے جائیں، شوق سے جا کر ہم مسجد کے اندر نماز کو ادا کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو خوش کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ کی عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عرف کھڑی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਸਪੀਕਰ. ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾ ਦੀਦ ਤੇਰੇ. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਢੋਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੀ ਇਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ. ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਜਾਣ. ਇਹ ਸਭ ਟਿੰਡਾ ਸਭ ਟਿੰਡਾ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਕੋਈ ਸਖਣੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ
بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت